یاد ہے میرے اسٹوڈنٹس اکثر مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ نے تو لائف انجوائے کر لیجیے، آپ کے جو جے ڈیز تھے جیسے آپ بھی کنورٹ ہوئے، بعد میں ریورٹ ہوئے اسلام کی طرف ماشاءاللہ. پہلے بھی مسلمان تھے اوبویسلی ہم، لیکن وہ سمجھ نہیں تھی، وہ شعور نہیں تھا. وہ اکثر کہتے ہیں جی کہ آپ کی لائف میں آپ نے تو انجوائے کر لیا، آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں آپ دین کی طرف آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، پھر ہم بھی چینج ہو جائیں گے کبھی. تو میں انہیں اکثر یہ آنسر کرتا ہوں کہ دیکھو میں جان کے تو یہ سب نہیں کر رہا تھا نا، آپ تو پلان کر کے کر رہے ہو. ہم آپ کو بتا رہے ہیں، مجھے تو بتایا شاید کسی نے نہیں تھا، مجھے تو شاید وہ شعور کسی نے نہیں دیا تھا، وہ ویک اپ کال. ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں، اب آپ پلان کر کے کر رہے ہو کہ نہیں نہیں یہ بھی چونکہ جے ڈیز میں تھے، ہم بھی کوئی بات نہیں تھوڑا سا کر لیں گے انجوائے لائف کو. اور انجوائمنٹ کی ان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. ایوری تھنگ حرام، یو نو دیٹ یو نو حرام از ایکویلنٹ ٹو انجوائمنٹ ان ٹوڈیز ورلڈ. دیر از سو مچ حرام، حالانکہ مطلب یہ ان کی ڈیفینیشن ہے. بائی دا وے ان ریالٹی حلال از اکول ٹو انجوائمنٹ. دیر از اے ہول ورلڈ آف حلال انجوائمنٹ. لیکن یہ انفارچونیٹلی جو ہے کچھ جب اس طرح کی کچھ ڈسکشنز ہوتی ہیں تو وہ ان چیزوں کی طرف فوکسڈ ہوتے ہیں. ایک اور چیز میں انہیں بتاتا ہوں سر کہ ہمارے پاس کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں، اللہ معاف کرے جب لوگ 25 میں اسٹاپ کروں آپ کو سر. ہم اس قسم کے لوگ بھی دیکھتے ہیں جو جیسے آپ کہہ رہے کہ ریورٹ والی جو بات ہے، لیکن دین دیر آر دوز پیپل دیٹ ور جسٹ پہلے سے ہی اچھے تھے، دیٹ ڈیڈنٹ ہیو دیٹ بیگیج. تو بہرحال ان کی لائف ڈفرینٹ ہوتی ہے، بہرحال ان کی لائف سیم نہیں ہے، ان کی لائف بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، بہت زبردست ہوتی ہے ان کی لائف. سکسیس اللہ تعالیٰ ان کو کیا برکتیں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کیا راستے کھولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا حلال اچھائیاں اور انجوائمنٹس آف دس لائف ایز ویل ایز پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول ان سے کرے تو ان دی آخرہ ایز ویل. تو اٹس ناٹ لائک کہ انہوں نے نہیں کیا، دے آر گیٹنگ دیئر شیئر، دے آر گیٹنگ مور دین یو. They are getting more than that reward کیونکہ they are getting it without a bad conscience, without guilt, without any hidden things, without nothing. کوئی they enjoy their life even more. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک چیز انجوائے کر رہے ہیں، مبارک چیز انجوائے کر رہے ہیں. اچھا میں ایک اور چیز یوتھ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں، پیپل آر اسٹک ان ایڈکشنز. لوگوں کا اتنا سائیکولوجیکل ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے نا، لٹرلی I have seen some cases اللہ معاف کرے irrecoverable damage. اب آپ پلان کر کے کر رہے ہیں، یہ میں آڈینس سے بات کر رہا ہوں، اپنی یوتھ کو میسیج دے رہا ہوں کہ آپ پلان کر کے گناہ کر رہے ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہیں جی کہ نہیں ہم چینج ہو جائیں گے، بعد میں ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی ہم انجوائے کرتے ہیں. وہ جو حرام انجوائمنٹ کے کانسیکوینسز ہیں ان کو کون جو ہے وہ کمپنسیٹ کرے گا؟ آپ چلے بعد میں مان لیتا ہوں ریلیجس ہو جائیں گے، لیکن آپ کے وہ مینٹل ڈس آرڈرز جو بن چکے ہیں، وہ جو ایڈکشنز ڈیولپ ہو چکی ہیں، پرسنالٹی میں سر جو فالٹس آ چکے ہیں گناہ کی وجہ سے، ان کو کون کور کرے گا؟ ایگزیکٹلی یہ سارا یہی چیز میں بھی ہائی لائٹ کرنے لگا تھا کہ وہ جو آپ کانشیسلی اگر آپ کسی غلط راستے پہ چلیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ایک تو اٹ ول ہٹ یو بیک فار سرٹن. دوسری یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ آلسو کہتا ہے کہ اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سیل کر دیتا ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، وہ سن نہیں سکتے. یو آر گوئنگ کانشیسلی ان دیٹ ڈائریکشن، اور یہ ایک بہت ہی ڈینجرس چیز ہے. ان نوئنگلی کوئی بندہ اس چیز میں چلا گیا وداؤٹ ریئلائزیشن، وداؤٹ نالج، وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ، تو دیٹ واز اے ڈفرنٹ لیول آف برائی. لیکن جب آپ نے کانشیسلی نوئنگلی آپ نے ایک چیز کہی ہے یا کی ہے تو اس کے آگے تو پھر ابلیس کا کیا خرابی تھی. اس نے یہی تو کہا کہ آفٹر نوئنگ ایوری تھنگ تب ابلیس نے کہا تھا نا، اس نے کبر کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ دین ٹک دا پاتھ اوے فرام، مطلب ہاں پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اس پہ، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے. سو اٹ از ناٹ ورتھ اٹ. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یو اینڈ آئی بوتھ نو، ہم اینڈ اینی ادر پرسن ایکچولی جو بھی تھوڑا بہت اپنے اوپر اگر کوئی ایفرٹ کرتا رہے، دے آلسو نو کہ ٹو چینج ون سیلف از ون آف دا ہارڈیسٹ تھنگز یو ول ڈو ان یور لائف. ایگزیکٹلی چینج ڈیمانڈس پین. چینج، ہاں. تو وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں اتنا سا کر کے میں سلپ کر کے نیچے جاؤں گا،
تو میں تو بھاگا دوڑا واپس اوپر آ جاؤں گا, واپس میں ایمان کے اسٹیٹس پہ آ جاؤں گا. نو 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 نو, اس کے لیے پھر آپ کو واقعی میں یو ول ہیو ٹو ڈو دی ایفرٹ, اور اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو پھر آپ اس لیول پہ ہوں گے, ورنہ تو اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ توفیق اگر لے لے تو پھر تو یو ڈونٹ ایون ہیو دیٹ. آپ صرف ایک یہ چیز کیا نا, when you have such a question in the mind, ٹھیک ہے, اس قسم کی بات کہ تھوڑا سا یہ کرو, just think about this کہ اللہ تعالیٰ نے imagine, close your eyes, اس پوائنٹ پہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ starts asking about his favors. It's like somebody coming and saying کہ میں نے تمہیں یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا. ایک میں آپ کو ایک مزیدار اسٹوری سناتا ہوں. دبئی میں القوز میں ایک دفعہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, ٹھیک ہے, امام صاحب تلاوت کر رہے تھے سورہ ابراہیم کے اندر, تو پڑھتے مطلب کہ وَآتَاكُمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ کہ میں نے تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو تم نے مجھ سے مانگا. اللہ اکبر. اور جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ جو بھی ایک نیچرل ریفلیکس پہ, میں نے کہا دیٹس ناٹ ٹرو, اندر مائنڈ میں ہوا, ٹھیک ہے, تو میں نے کہا نہیں آئی ول اسٹارٹ کاؤنٹنگ کہ کچھ ہے, آئی ریممبر کہ کوئی ایسی چیز تھی جو مجھے نہیں ملی ہوگی, ٹھیک ہے, تو یعنی کہ یہ شیطان کی طرف سے یا ہماری نفس کی فطرت کے اندر کوئی چیز ہے. تو اس کی ویری نیکسٹ پورشن آف دا قرآن میں آیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اچھا کہ اینڈ اف یو ٹرائنگ ٹو کاؤنٹ دا بلیسنگز آف اللہ تعالیٰ دین یو وونٹ بی ایبل ٹو کاؤنٹ. تو میں کاؤنٹ کر رہا تھا کہ میں نے اچھا گریڈ مانگا, ہاں یہ بھی مل گیا ہے, نسٹ میں ہاں وہ بھی مل گیا ہے, لمز میں بھی داخلہ ہو گیا ہے, اچھا فاسٹ میں بھی ہو گیا ہے, کوئی چیز ہوگی جو نہیں ملی ابھی تک, اینڈ آئی ایم اسٹل کاؤنٹنگ آل آف دی تھنگز آئی ہیو ریسیوڈ. جب کہ آیا کہ آگے آیت میں کیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ if you try to count the blessings of Allah Ta'ala you won't be able to count it. And then that's where it struck me کہ I'm not even counting all the things I have. ویسے بھی ہم جو چیزیں کاؤنٹ کر رہے ہیں سر they don't even matter. ہماری یوتھ جو ہے وہ اس کا دعا قبولیت کا پیرامیٹر یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ابھی میں نے دعا کی کہ یا اللہ BMW چاہیے, اور اس کے بعد they go to their garage and they say کہ وہ جو ہے مہران کھڑی ہے یا جو بھی گاڑی کھڑی ہے, and then they look at God and they say hey God what's up, میں نے ابھی BMW کی دعا مانگی تھی, یہ BMW نہیں کھڑی میرے گیرج میں. یعنی ایک تو پیرامیٹر غلط آپ کا, آپ کی سوچ غلط ہے کہ آپ چلو ٹھیک ہے BMW مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کیا BMW سے کیا ہو جائے گا آپ کو, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اتنی امپیشنس کہ فوراً ملے. اچھا مزے کی بات, میں نے گریڈ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک گریڈ کو میں پڑھا رہا تھا, پورا امام احمد بن حنبل کا واقعہ سنایا کہ ایک شخص استغفار بہت کرتا تھا اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو میٹ احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل. وہ پوری اسٹوری ہے, لانگ اسٹوری شارٹ یہ کہ امام احمد بن حنبل خود اس کے پاس کسی طرح پہنچ گئے, اور امام احمد بن حنبل نے استغفار بہت کرتا تھا, تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا آپ استغفار اتنی کیوں کرتے ہیں؟ He said کہ I want to meet امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل smiled, he said I am امام احمد بن حنبل, اللہ نے تمہاری دعا سن لی. تو جیسے ہی میں نے واقعہ سنایا تو میرے اسٹوڈنٹ استغفار کرنے لگے, استغفر اللہ. میں نے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ کہتے سر ہم استغفر اللہ کریں گے شاید افریدی آ جائے ہم سے ملنے. میں نے کہا واہ کیا بات ہے جی, بڑی آپ نے جو ہے پوائنٹ پک کیا, شکر ہے کسی نے یہ نہیں کہہ دیا جسٹن بیبر ہم سے ملنے آ جائے. استغفر اللہ بھی کر رہے, ساتھ میں حرام آدمی سے ملنے کی بھی خواہش ہے, شاید افریدی کو میں نہیں کہہ رہا, ہم سے ملنے کی خواہش ہے, لیکن ایسے سیلیبریٹی سے ملنے کی خواہش جو مطلب حرام کام میں انوالوڈ ہے. تو ہر چیز کا مذاق بھی بنانا, یہ بھی ہماری یوتھ کو ایک عادت ہو گئی ہے, ہر چیز کا مذاق بنانا, ہر چیز میں مذاق ڈھونڈنا, مذاق اڑانا. مطلب کہ دل سخت ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ انہیں کہا تھا کہ ضرورت زیادہ مذاق نہ کرو, یور ہارٹ ول بیکم ہارڈ. یہ بھی ہے ٹو مچ لافٹر ڈیڈنس دی ہارٹ, یہ ہے حدیث بالکل ایسے ہی. ایبسلیوٹلی ٹرو.